بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأولات وما جمع بألف وتاء مزیدتین وما سمی به منہما فینصب بالکسرہ خلق اللہ السماوات واصطفى البنات۔ آج کی ہماری گفتگو جو ہے جمع مؤنث سالم کے اعراب میں ہے کہ جس کو جمع بألف و تاء مزیدتین بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہاں پر دیکھیں، یہاں کی عام طور سے کتابوں میں اس کو جمع مؤنث سالم نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ کیا کہا جاتا ہے؟ جمع بألف و تاء مزیدتین، یعنی ایسا جمع کہ جس میں الف اور تا جو کیا ہوں؟ زائد ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ کیوں زائد ہیں؟ اب انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو آئے گی۔ بہرحال تو سب سے پہلے مصنف یہاں پہ ذکر کیا کہ اس کا اعراب کیا ہے۔ کہ اس کا اعراب یہ ہے کہ اس کا اعراب حالت رفع اور حالت جر میں وہی ہے، یعنی اصل میں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ اور حالت جر میں کسرہ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، ہاں بس تھوڑا سا فرق جو کیا ہے، حالت نصب میں ہے۔ حالت نصب میں اس کا اعراب جو اصل پہ نہیں ہے، بلکہ حالت نصب میں کسرہ کے ساتھ ہے۔ واضح انشاءاللہ؟ جی، تو یہاں پر یہ خارج ہوا کس میں؟ حالت نصب میں۔ دیکھیں اسے کیا کہا؟ خلق اللہ السماوات، تو یہاں پر سماوات کیا ہے؟ منصوب ہے، اور علامت نصب ہی الکسرہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اور یہاں پر ایک بات ہے، یہاں پہ دیکھیں کہ صرف ایک مثال دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بس یہی ایک مثال ہے کہ جہاں پر یہ خارج عن الاصل ہے، وإلا حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ ہے، حالت جر میں کسرہ کے ساتھ، وہاں پہ خارج عن الاصل نہیں ہے، تو گفتگو کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بس حالت نصب میں جو کیا ہے ہونا تو چاہیے، اصل یہ ہے کہ حالت نصب میں فتحہ کے ساتھ ہو، مگر یہ کسرہ کے ساتھ ہے، تو اس لیے دیکھیں اصطفى البنات۔ ٹھیک ہے، وہ خلق اللہ السماوات۔ واضح انشاءاللہ؟ تو وہ کہہ رہے کہ وَأُولَاتُ وَمَا جُمِعَ بِأَلِفِ وَتَاءِ مَزِیدَتَین، کہ اولات، ٹھیک ہے، اور یہ جو جمع مؤنث سے سالم ہے، یعنی جو جمع ایسا جمع کہ جس میں الف اور لام جو ہے کیا ہے اضافی ہوں، زائد ہوں۔ ٹھیک ہے، وَمَا سُمِّیَ بِهِ مِنْهُمَا، یا پھر یہ کہ کوئی ایسا اسم کہ جو مفرد ہے، سنیے گا، ایسا اسم کہ جو مفرد ہے مگر اس کا نام جو ہے کیا دے دیا گیا؟ یہ نام دے دیا گیا، کسی کا نام دے دیا گیا اولاتے، جیسے کل آپ نے ہاں ٹھیک، کسی کا نام دے دیا، جیسے کل بتائی تھی وہی بات ہے۔ اچھا اس کو سمجھ لیجئے گا ابھی عبارت میں، آج خاص طور سے عبارت اس لیے پڑھ دے رہے ہیں کہ چونکہ یہ مصنف نے وَمَا سُمِّیَ بِهِمَا اس کی تشریح نہیں کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو یہیں پہ سمجھ لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مصنف نے اولاتے کی شرح کی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو جمع مزید ایسا جمع کہ جو الف و تا جس میں زیادہ ہوتا ہے، اس کی وہ تشریح کی ہے اور اس کا اعراب کیا بتایا ہے، مگر یہ جو جملہ ہے نا وَمَا سُمِّیَ بِهِ مِنْهُمَا، کہ اگر کوئی ایسا مفرد کہ جو ان دونوں نام سے پکارا جائے تو اس کا اعراب بھی کیا ہوگا؟ یہی ہوگا، کیا کہ جمع مؤنث سالم والا اعراب ہوگا، فَيُنْصَبُ بِالْكَسْرَةِ۔ تو حالت رفع و جر میں تو اپنے حالت پہ ہے، کوئی سوال ہی نہیں ہے، بس مسئلہ نصب میں تو حالت نصب میں اس کو کسرہ کے ساتھ ہے۔ واضح انشاءاللہ؟ تو اس نام یعنی یہ جی اولاد اور مؤنث سالم، کیا کہہ رہے ہیں؟ وما سمیہ بہ منہما، ہاں دونوں نام، ہاں، تو یہ سب ضمیر پلٹانے میں بات ہو جائے گی۔ وما سمیہ بہ، بیہا کس میں پلٹائیں گے؟ ماں کی طرف، یعنی ہر وہ شے کہ جس کا نام رکھ دیا گیا، کس میں؟ منہما، ان دونوں کے اوپر، کہ کوئی مفرد ہے، ایک آدمی ہے، ان دونوں کے اوپر اولاد، کس کا نام اولاد کر دیا۔ الف اور تا، ہم نے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اولاد کا اعراب کیا ہے؟ حالت نصب میں کسرہ کے ساتھ، اور جمع مؤنث سالم کا اعراب کیا ہے؟ حالت اولاد اور نصب، مؤنث سالم۔ ہاں جمع مؤنث سالم، یہ منہما کی ذمہ پڑتے ہیں اولاتے اور جمع مؤنث سالم کی طرف۔ تو کہہ رہے کیا ہوگا؟ فَيُنْصَبُ بِالْكَسْرَةِ، تو حالت رفع میں تو ضمہ کے ساتھ ہے، جر میں کسرہ کے ساتھ، بس تھوڑا سا ایک اختلافی مسئلہ جو کیا ہے، جو جہاں پہ خارج عن الاصل ہے وہ حالت نصب میں کسرہ کے ساتھ۔ مثال دیں، خلق اللہ السماوات واصطفى البنات، دونوں میں کیا ہے؟ منصوب ہے، اور علامت نصب جو کیا ہے؟ کسرہ ہے۔ واضح انشاءاللہ؟ آئیے کہ الباب الرابع مما خرج عن الاصل، کہ چوتھا باب کہ جو اصل سے خارج ہے، ما جمع بألف و تاء مزیدتین، وہ ہے کہ سب سے پہلا
وہ ہے کہ جو جمع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ایسا جمع کہ جس میں الف اور تا جو کیا ہوتے ہیں، اضافی ہوتے ہیں، زائد ہوتے ہیں. کہندات و زینبات، ٹھیک ہے. وہ یہ کہتے ہیں نا کہ مطلب مفرد میں آپ الف اور تا لگا دیجئے تو جمع مؤنث سالم ہو جاتا ہے. ہندات و زینبات فإنه ينصب بالکسرہ نیابۃ عن الفتحہ. دیکھیں ہندات و زینبات کیا ہیں، یہ جمع مؤنث سالم ہے. اور ایک سوال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ذہن میں آئے آپ کے کہ بھائی ہم تو اب تک پڑھتے آئے ہیں کہ اس کو جمع مؤنث سالم کہتے ہیں، تو یہاں کتابوں میں اس کو جمع بے الف و تا مزیدتاً کیوں کہتے ہیں؟ یعنی ایسا جمع کہ جس میں الف اور تا جو کیا ہوں، زائد ہو. کیا جواب ہو سکتا ہے اس کا؟ سوال سمجھ میں آیا؟ بلکہ دیکھیے ایسا نہیں کہ ہم صرف انڈیا میں، یہاں پہ اجرومیہ میں اٹھا کر دیکھیے تو اجرومیہ میں بھی اس کو کیا کہا گیا؟ یہ نہیں کہا گیا جمع بے الف و تا مزیدتاً، الجمع کہا گیا وہاں پہ جمع مؤنث سالم. اس کا سبب انہوں نے لکھا ہے صاحب اجرومیہ نے، کہا کہ دیکھیے اور انہوں نے ان کے یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی زیادہ صحیح ہے اور وہ بھی علی الاغلب کہہ لیجیے صحیح ہے. اصل میں کیا ہے دیکھیے، یعنی یہ جو انہوں نے کہا جمع بے الف و تا مزیدتاً، یعنی ایسا جمع کہ جس میں الف اور تا جو کیا ہو، زائد ہوں. یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم جمع مؤنث سالم ہم کیوں نہیں کہتے؟ جمع مؤنث سالم ہم اس لیے نہیں کہتے ہیں کہ بھائی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے الفاظ بھی ہیں کہ جو مذکر ہیں، ٹھیک ہے، اور جب ان کا جمع بنائیے تو اس میں الف اور تا لگتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کیسے اس کو جمع مؤنث سالم کہہ سکتے؟ وہ تو مؤنث ہے نہیں. جیسے کیا ہے، حمام کو کیا، حمام کی کیا جمع ہوگی؟ حمامات، ٹھیک ہے. استبل کی کیا ہوگی؟ استبلات، ہے نا. تو یہ سب کیا الفاظ ہیں؟ ایسے الفاظ ہیں کہ جو مذکر ہیں مگر اس کی جمع کیا ہے؟ الف لام لگا، الف اور تا لگا دیجئے تو یہ جمع ہو جائیں گے. تو پھر آپ اس کو جمع مؤنث نہیں کہہ سکتے. تو کہہ رہے کہ ان کو ہمیں داخل کرنا تھا، اس لیے ہم نے کیا کہا، وہ نام بدل دیا. ہم نے کہا جمع مؤنث سالم ہم نہیں کہیں گے، ہم کیا کہیں گے؟ جمع مذکر عفن. ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ایسا جمع کہ جس میں الف اور تا زائد ہو. واضح انشاءاللہ. ہاں اب سنیے، وہ بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہے جو جمع مؤنث سالم کہتے ہیں. کہا کیوں؟ کہا کہ جب ہم جمع مؤنث سالم کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جمع مؤنث سالم میں اکثر ایسے الفاظ ہیں، اکثر غالباً ایسے الفاظ ہیں کہ جو جمع مؤنث سالم ہوتے ہیں وہ سب کے سب مؤنث ہیں. تو ہم نے جو اس کو جمع مؤنث سالم کا نام دیا ہے کس چیز کو دیکھتے ہوئے؟ اغلبیت کو دیکھتے ہوئے. تو وہ بھی اپنی جگہ پہ غلط نہیں. واضح انشاءاللہ بات. تو کہہ رہے ہیں ہندون جسے ہندات و زینبات فإنه ينصب بالکسرہ نیابۃ عن الفتحہ. تو اس کو کیا کریں گے آپ؟ منصوب ہوگا یہ کیسے؟ کسرہ سے. اور یہ کسرہ کیا نائب ہوگا کس سے؟ فتحہ کے. تقول مثال دے رہے ہیں، جیسے رأیتو فعل فاعل، الہندات، ٹھیک ہے، مفعول بھی منصوب و علامت نصبہ الکسرہ نیابۃ عن الفتحہ لأنہ من جمع الف و تا مزیدتین. واضح انشاءاللہ. اس طریقے سے والزینبات لکھیں. قال اللہ تعالی خلق اللہ السماوات واصطفى البنات. واضح انشاءاللہ. دونوں کو وہی حال ہے. فاما فی الرفع والجر، دیکھیے دیکھا جائے تو مثال انہوں نے عبارت میں رفع اور جر کی نہیں دی ہے، بتا رہے ہیں فاما فی الرفع والجر فإنه على الأصل. ہم نے اس کی مثال اس لیے نہیں دی کہ چونکہ رفع اور جر میں کیا ہے، یہ اپنے اصل پر باقی ہے. یعنی کیا اعراب ہے ان کا اور اصل والا اعراب ہے. رفع میں ضمہ کے ساتھ اور جر میں کسرہ کے ساتھ. تقول جاءت الہندات، دیکھیں ہندات فترفعہ بالضمہ ومررت بالہندات فتجرہ بالکسرہ. واضح انشاءاللہ عبارت. جی اب آئیے. ولا فرق بین ان یکون مسمى هذا الجمع مؤنثا بالمعنى كہند وہندات او بالطاء كطلحہ وطلحات. ٹھیک ہے. کہہ رہے کہ اور کوئی فرق، سے غور کیجیے گا، یہ عبارت تھوڑا دقیق ہے. کہہ رہے کہ کوئی فرق نہیں ہے کہ بین ان یکون مسمى هذا الجمع، کہ یہ جو جمع جو جس سے ہوا ہے یہ، چاہے اس جمع کا جو مسمى ہے نا، جس کو جمع بنایا گیا ہے، چاہے وہ معنی کے اعتبار سے مؤنث ہو، یعنی مؤنث حقیقی ہو، یا پھر مؤنث لفظی ہو. جیسے کیا ہے، جیسے ہندن و ہندات، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اب دیکھیں ہند کیا ہے، ہند مؤنث حقیقی ہے، مؤنث لفظی نہیں ہے. مؤنث لفظی کسے کہنے ہے؟ جس میں جو علامات تانیث ان میں سے کوئی ایک ہو، ٹھیک ہے. اور مؤنث حقیقی کسے کہتے ہیں؟
جسے کہتے ہیں ما لہ الفرج، ٹھیک ہے، اس کو مؤنث حقیقی کہا جاتا ہے. اور ان شاء اللہ بہرحال تو ہندن و ہندات دیکھیے آپ، اس میں کیا کوئی علامت تانیث نہیں ہے. او بالتاء کا طلحہ و طلحات، تو یہ کیا ہے، یہ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ طلحہ میں یہ ہے کیا مؤنث لفظی ہے، ورنہ حقیقت میں دیکھیں تو اللہ کیا ہے مذکر ہے، جیسے معاویہ، لیکن یہ تا جو ہے کیا علامت تانیث ہے. او بالتاء والمعنی، ہاں او بالتاء والمعنی جمیعا کا فاطمہ و فاطمات، یا پھر کیا ہو کہ تا بھی ہو اس میں، ٹھیک ہے، یعنی علامت تانیث بھی ہو اور معنی بھی کیا ہو وہ مؤنث کا ہو. اس سے پہلے کیا تھا اس میں طلحہ میں علامت تانیث ہے مگر کیا ہے حقیقتاً وہ مذکر ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ نہیں علامت تانیث بھی ہے اور حقیقت میں وہ مؤنث بھی ہے، جیسے فاطمہ و فاطمات. واضح انشاءاللہ. او بالالف المقصورہ کا حبلہ و حبلیات، یا پھر کیا ہو الف مقصورہ کے ساتھ ہو، یہ بھی کہتے ہیں علامت تانیث میں سے ہے نا، کا حبلہ و حبلیات. دیکھیے جب اس کا جمع بنایا حبلہ کا تو حبلیات کہا، حبلوات نہیں کہا کیوں؟ اس لیے کہ کل ہم نے پڑھا تھا، اس لیے کہ ہاں جی اصل پر الٹا ہے. ہاں جس لیے کہ جب آپ جمع بنائیں گے تو جو مطلب تعلیلی اعتبار سے جو تبدیلی ہوتی ہے وہ اس حرف کی طرف پلٹ جاتا ہے. واضح انشاءاللہ. اول ممدود یا پھر الف ممدودہ ہو، جیسے کا صحرا و صحراوات، او یکون مسمہ ہو مذکرن، جیسے کیا ہے یا اس کا اسم جو کیا ہو مذکر ہو، کستبل، اگر استبل کا کیا ہے آپ بنا رہے ہیں اگر جمع تو استبلات و حمام و حمامات. واضح انشاءاللہ کہ تو ان میں کوئی فرق نہیں ہے. اب انشاءاللہ یعنی اعراب سب کا وہی ہوگا کہ جو جمع مؤنث سالم کا ہے. وکذالک لا فرق بین ان یکون قد سلمت فیہ بنیت واحدہ او تغیرت. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے کوئی فرق نہیں ہے کہ اس کا چاہے یعنی اس کا جو مفرد ہے مفرد کی بنا اپنے حال پر باقی ہو یا تبدیل ہو گئی ہو. اچھا اپنے حال پر باقی ہے، اس کی مثال کیسے، جیسے زخمتن، ٹھیک ہے، اس کی جب جمع بنائے تو زخمات، تو زخم جو وہ ہے زخم جو اس کا مفرد ہے دیکھیے اس طریقے سے استعمال ہوا کس میں زخمات میں. واضح شک تو مفرد کی بنا یہاں پر نہیں ٹوٹی ہے. تو اسی لیے تو کیا کہتے ہیں، اب دیکھیے غور کیجئے گا، جمع کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور مؤنث کہہ رہے ہیں اور سالم کہہ رہے ہیں. ایک اور دقیق بات جو مطلب شاید کہ پہنچ سکے، غور کی سمجھ میں آئے تو بتائیے گا. انہوں نے کہا کہ ہم ایک اور بات ہے اس میں اور اضافہ کیجیے، ہم نے کہا کہ کیوں ہم نے جمع مؤنث سالم کا نام چھوڑ دیا اور جمع بے الف و تا مزیداً کہنے لگے. سنیے گا، کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم جمع مؤنث سالم کہتے تو ہم سنیے گا تو ہم مقید ہو جاتے، یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے کہ صرف ایسے ہی الفاظ کو ہم جمع مؤنث سالم کہیں کہ جن کی مفرد کی بنا نہ ٹوٹی ہو، اس لیے کہ ہم سالم کہہ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ سمجھ. اچھا اور جب اب اچھا اور چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے الفاظ بھی جمع مؤنث سالم بنتے ہیں کہ جن کی مفرد کی بنا ٹوٹ جاتی ہے، جیسے سجدتن، ٹھیک ہے، کیا سجداوات ہے، کیا کہا، ہاں سجدتن سجدات. تو دیکھیں اب سجدتن میں جیم کے اوپر کیا ہے، وہاں پہ ساکن تھا، لیکن جب اس کے جمع بنائے سجدات تو مفرد کی بنا یہاں پر کیا ہو گئی، ٹوٹ گئی. تو بھیا اب یہاں پہ یا تو بنا نہیں ٹوٹ گئی، جب ٹوٹ گئی تو پھر آپ اس کو سالم کیسے کہہ سکتے ہیں. تو یہ دو ایشو تھا ہمارے پاس، اس لیے ہم نے کیا کیا، ہم نے یہ نام ہی چینج کر دیا، ہم اس کو جمع مؤنث سالم نہیں کہتے ہیں. پھر وہاں پر وہ صحیح ہیں کہ نہیں ہے جو بولتے ہیں جمع مؤنث سالم، آپ کہیں گے ہاں وہ بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہے، علی الاغلبیہ کو دیکھتے ہیں. اس لیے کہ وہ کیا کہیں گے، وہ جواب میں کہیں گے بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ جو الفاظ جمع مؤنث سالم بنتے ہیں ان میں اکثر ایسے ہیں کہ جن میں مفرد کی بنا نہیں ٹوٹتی ہے. اگر کچھ قلیل ایسے ہیں کہ جن میں مفرد کی بنا ٹوٹا ہے تو ہم اس کی بنا پر نام نہیں بدلیں گے. واضح انشاءاللہ. دیکھیے وَكَذَلِكَ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَن يَكُونَ قَدْ سَلِمَتْ فِيهِ بِنْيَةٌ وَاحِدَةٌ كَزَخْمَةٍ وَزَخْمَاتٍ او تغیرت، یا پھر وہ جو مفرد کی بنا ہے وہ بدل جائے، كَسَجْدَةٍ وَسَجَدَاتٍ. واضح انشاءاللہ. وَحُبْلَ وَحُبْلَيَاتٍ وَسَحْرَ وَسَحْرَوَاتٍ. الا ترى، دیکھ مصنف کہہ رہے ہیں الا ترى ان الاول تحرک وسطه. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں
متوجہ ہیں آپ تو، ٹھیک ہے، دل تھام کے بیٹھیے، جواب دیجیے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں مصنف الا ترى ان الاول تحرک وسطه، کہ ہم بس اول کہہ کے گزریں گے، اب آپ سمجھیے کیا ہے اول، کہ آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ کا استعمال کیا، یعنی آپ کو خبردار کر رہے ہیں، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ متوجہ نہیں ہیں کہ ان الاول تحرک وسطه، کہ پہلے والے کی جو حرکت کی جو وسط کی حرکت ہے، وسط ہے جو اس کا یعنی عین الفعل ہے وہ کیا ہے، متحرک ہے۔ اب یہ کون ہے اول؟ صحیح ہے، سب متفق ہیں اس بات پہ؟ نہیں ہے ضعف نہیں میں تو سجدے میں متفق ہوں۔ چلیے آپ صحیح ہیں تو چلیے صحیح ہے، واضح انشاءاللہ۔ تو ہماری بات جو کیا ہے وہ ہاں یعنی جن کی مفرد کی بنا اپنے ایک پر حال پر باقی اس سے نہیں ہو رہی ہے، تغیرت کے بعد کی بات ہو رہی ہے، تو یہ صحیح ہے کہ اول سے ہمارے یہاں پہ سجدہ ہے۔ حسن تم کہ ان الاول تحرک وسطه، کہ آپ دیکھیں کہ پہلے والے میں اس کے جو وسط ہے، جو عین الفعل ہے وہ کیا ہے، متحرک ہے۔ دیکھیں سجدہ تھا اس کے مفرد میں، اور جب اس کا جمع بنایا تو سجدات، واضح انشاءاللہ، جو جیم ہے عین الفعل وہ متحرک ہو گیا۔ وثانی قلبت، یعنی یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کہاں پر تغیر واقع ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وثانی، ثانی سے کیا مراد ہے؟ حبلہ، حبلہ میں جب حبلہ ہے تو کہہ رہے ہیں قلبت الفہ یا ان، مفرد میں الف تھا حبلہ، کون سا الف بولتے ہیں اس کو، الف مقصورہ یا ممدودہ؟ جی ممدود اس الف کا کیا نام ہے؟ حبلہ کے اوپر جو الف ہے مقصورہ، الف مقصورہ، حسن تو مقصورہ ہے، ممدودہ مت کہیے۔ اچھا اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ، ہاں اس کو سمجھنے کے لیے اپنے ذہن میں یاد رکھیے ممدودہ اس الف جو ممدودہ نکلا ہے مد سے، مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچاؤ، تو آپ کیا صحرا میں کھینچتے ہیں، صحرا، موسیٰ میں نہیں کھینچتے ہیں زیادہ، عظیم، حتیٰ کہ مطلب آپ تجوید کے جب پڑھیں تو زیادہ آپ صحرا میں کھینچیں گے لیکن اس میں نہیں کھینچیں گے، عظیم ان شاء اللہ۔ تو دیکھیے تو کہہ رہے کہ آپ دیکھیں وثانی قلبت الفہ یا ان، والثالثہ قلبت حمزتہ واون، تیسرے میں صحرا میں، ٹھیک ہے، اس کا الف حمزہ جو کیا ہے تبدیل ہو گیا کس میں، واو میں، اور ہم نے کہا کہ تغیر واقع ہوئی ہے۔ لذا عدلت، سنیے، لذا عدلت عن قول اکثرہم جمع المؤنث سالم، یہی وجہ ہے مصنف نے بتایا کہ ہم نے کیوں یہاں پر اس کو جمع مؤنث سالم نہیں کہا ہے، ہم نے کیا کہا، جمع بالف و تا مزیدتین، یہ وجہ ہے کہ ہم پلٹ گئے کہ بھیا اگر ہم یہ کہنے لگے جمع مؤنث سالم تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ سالم نہیں ہے، ہر ایک کی مفرد کی بنا یہاں پر ٹوٹی ہوئی ہے، تو پھر آپ اس کو کیسے خارج کر سکتے ہیں؟ یہ وجہ مفہوم ہے ان کی جی الا ان قلت الجمع بالالف والتاء، واضح انشاءاللہ۔ لاؤم عفوا لا نہیں لے لاؤم جمع المؤنث سالم و جمع المذکر، تاکہ جب ہم نے یہ کہ ایسا جمع کہ جو الف و تاء کے ساتھ ہو تو کہ یہ کیا ہے، یہ عام ہو گیا، کس کو شامل ہو گیا، جمع مؤنث سالم کو بھی شامل ہو گیا اور جمع مذکر کو بھی شامل ہو گیا، یعنی حمام حمامات کو بھی یہ شامل ہو گیا۔ اس طریقے سے کس کو شامل ہو گیا، وما سلم فیہ المفرد وما تغیر، ایسے کو بھی شامل ہو گیا کہ جس میں مفرد سالم تھا، اور ایسے کو بھی شامل ہو گیا جس میں مفرد جو کیا بنا ٹوٹ گئی ہے۔ لیکن جب آپ جمع مؤنث سالم کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جمع مذکر خارج ہو جاتا ہے اس سے، کیونکہ آپ جمع مؤنث کہہ دیا آپ نے تو مذکر خارج ہو گیا، اور آپ نے جب کہا کہ سالم تو یہ کیا ہے، ما تغیر، یہ خارج ہو گیا، واضح انشاءاللہ عبارت۔ اب سنیے اچھی بات ہے، وقیدت الالف والتاء بالزیادہ، ہے نا، آپ دیکھیں کیا کہا تھا، جمع بالالف والتاء المزیدتین، ایسا الف و تاء کہ جو کیا ہو، زائد ہو، بس اگر کوئی ایسا الف و تاء ہے کہ جو زائد نہ اصلی ہو، وقیدت الالف والتاء بالزیادہ، ہم نے الف و تاء کو مقید کیا کس سے، زیادتی سے، کہ وہ زیادہ ہوں، اضافی ہوں، کیوں، لیخرج نحو بیت و ابیات، تاکہ میں خارج کر سکوں کس کو، بیت اور بیت کی جو جمع ہے ابیات، اس کو خارج کر دوں، یعنی جو اصلی الف اور تاء آتے ہیں ہاں ان کو خارج کر دوں، وہ میتن و اموات فإن التاء فیہما اصلیہ، اس لیے کہ ان ابیات اور اموات میں جو تا ہے وہ کیا ہے، وہ زائد نہیں ہے، وہ اصلی ہیں۔ اچھا جب اصلی ہیں تو کیا ہوگا، فینصبان فی الاصل، تو یہاں پر ان کا اعراب جمع مؤنث سالم والا یعنی جمع بے الف و تا والا اعراب نہیں ہوگا، بلکہ ان کا اعراب کیا ہے، اصلی والا ہوگا، واضح انشاءاللہ۔ تقول سکن تو ابیاتن، اب یہاں پر دیکھیں منصوب ہے ابیاتن، اور علامۃ نصب کیا ہے یہاں پر، فتح ہے، جبکہ اگر جمع مؤنث سالم کا اعراب دیتے تو کیا ہوتا ہے، اعراب کسرہ ہوتا، واضح انشاءاللہ، بدن انل فتح۔ وحضرت امواتن، فعل و فاعل، امواتن منصوب، علامۃ نصب الفتح، واضح انشاءاللہ، اس لیے کہ یہاں پر یہ تا جو ہے کیا، یہ اصلی ہے،
اضافی نہیں ہے. قال اللہ تعالیٰ کرو یہ قرآن مجید کی آیت ہے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ. شاہد کہاں پہ ہے؟ امواتن میں. ٹھیک ہے. امواتن کیا ہوگا یہاں پہ؟ مفعول نہیں کانا ہے نا, خبر کانا ہوگا. واضح ان شاء اللہ. وَكَذَلِكَ نَحْوَ قُضَاةٌ وَغُضَاة. یہ بھی سنیے گا. اس طریقے سے یہ جو دو لفظ ہیں قضات و غزات فإن الطاء فیہما وإن كانت زائدہ. کہہ رہے کہ ان دونوں میں جو تا ہے آخر میں, یہ تا گرچہ زائد ہے مگر کیا ہے الا ان الالف فیہما اصلیہ, مگر ان کی جو الف ہے دونوں کی, وہاں پہ دیکھیے وہاں پہ امواتن اور اس میں امواتن اور ابیات میں وہاں پہ کیا تھا تا اصلی, یہاں پر کیا ہے الف اصلی ہے, تا اضافی ہے. ایک دم معاملہ بالکل برعکس ہے دوسرے کا. الا ان الالف فیہما اصلیۃ, مگر یہ کہ الف جو کیا ان دونوں میں کیا ہے اصلی ہے. لانھا منقلبۃ عن الاصل, اس لیے کہ یہ کیا ہے یہ اصل سے منقلب ہوئے ہیں. الا تری ان الاصل قضیۃ وغزوۃ, کہ ان کی اصل کیا تھی قضات اور غزات کی, ان کی اصل کیا تھی ہاں قضیۃ و غزوۃ. اس کو سمجھنے کے لیے ہم آپ کو بہت آسان سمجھا سکتے ہیں. بہرحال قضیتون اور غزیتون کا کیا معاملہ ہے؟ کہہ رہے ہیں قضیتون اور غزیتون معاملہ وہی ہے کہ جو قالا کا معاملہ ہے. قالا میں کیا تھا اصل اس کی قولا ہے نا. آپ نے کیا کہے کہ واو جو ہے وہ متحرک ہے, ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے جو کیا ہے فتحہ ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں اعلال کی بنا پر قولا بدل جاتا ہے کس میں قالا میں. تو یہاں پر بھی کیا ہے قضیتون میں, ٹھیک ہے, اور غزوتون میں واو اور یا جو ہے کیا ہے متحرک ہے, اس کے ماقبل فتح ہے, تو یہ کیا ہو گیا تبدیل ہو گیا الف سے. سمجھ آ گئی بات؟ نہیں سمجھے؟ ہاں تو اس کا مثال اس کو سمجھنے کے لیے وہ جو عام طور سے ہمارے ذہن میں مثال ہے وہ قالا والی, وہی والا اعراب یہاں پہ ہوا ہے, وہی تبدیلی یہاں پہ والی. ایک خزیتن و غزوتن لانہما من قضیت و غزوت, اس لیے کہ دیکھیں جب اور کہتے ہیں نا کہ جب آپ اس کا وہ کریں اور ضمیر تو یہ جب اس کا صیغہ کریں گے اس کو صرف کریں گے تو کیا ہے اپنے اصل پر پلٹ جاتے ہیں. تو دیکھیں قضیتو جب آپ نے وہ کیا تو کیا ہے یہ یہاں پہ کہتے ہیں قضیتن میں یا ہے قضات میں, تو یہ الف جو کیا ہے یا سے بدلی ہے, تو جب آپ نے اس کو تصریف کیا تو یہ الف اپنے یا پر تبدیل ہوئی. اس طریقے سے غزوتو واضح ان شاء اللہ. فلما تحرکت الواو والیا وانفتح ما قبلہما قلبت الفین. ٹھیک ہے, ایک دم بالکل قبلہ والی بات ہے کہ کیا جب واو اور یا جو کیا ہوں متحرک ہو جائیں اور ان کے ماقبل فتحہ آ جائے تو یہ کیا ہو جاتے ہیں الف میں تبدیل ہو جاتے ہیں, جیسے قبلہ میں ہوتا ہے. فَكَذَلِكَ يُنْصَبَانِ بِالْفَتْحِ عَلَى الْأَصْلِ فَتَقُولُ. تو یہاں پر بھی کیا ہوگا, یہاں پر اعراب وہ والا نہیں ہوگا جمع مؤنث سالم والا یا جمع بے الف و تا والا اعراب نہیں ہوگا, بلکہ ان کا اصل والا اعراب ہوگا. کیوں؟ جواب کیوں ایسا ہے, کیوں ان کو اعراب اس کا نہیں, چونکہ یہ جمع مؤنث سالم نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں اس لیے کہ اس میں کیا ہے تا, ان میں الف جو کیا ہے اصلی ہے, اور ہم نے کیا قید لگائی ہے کہ تا الف اور تا جو کیا ہے وہ زائد ہونے چاہیے. فتقول رأیت قضاتن و غزاتن, یہ دونوں کیا ہے منصوب و علامت نصبہ الفتحہ الظاہرہ علی آخرہ. ٹھیک ہے, تو یہ جمع مؤنث سالم والا اعراب نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.